رحیم بلاغہ خامسہ۔ اب ہم لوگ تمرین شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے تشبیہ مرسل، تشبیہ مؤکد، تشبیہ مجمل، تشبیہ مفصل اور تشبیہ بلیغ کے بارے میں پڑھ لیا ہے نا۔ تو اب اس کی تمرین نموذج بھی لگا لیا ہے، اجابہ بھی دیکھ لیا ہے ہم لوگوں نے۔ اب تمرین نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 1 میں بین کل نوع من انواع التشبیہ فیما یاتی، آنے والی مثالوں میں تشبیہ کی قسموں میں سے ہر قسم کو بیان کرو۔ آنے والی مثالوں میں تشبیہ کی قسموں میں سے ہر قسم کو بیان کرو، ہے نا۔ تو قال المتنبی ان السیوف مع الذین قلوبهم كقلوبهن اذا التقى الجمعان تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان بكف كل جبان۔ یہ کون سی تشبیہ ہے؟ اور اس کا پہلے ترجمہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کہہ رہا ہے شاعر، اور ہمیں اس میں مین چیز جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تشبیہ کی کون سی قسم ہے، مرسل ہے، مجمل ہے، مؤکد ہے، مفصل ہے، بلیغ ہے، کیا ہے نا۔ ان السیوف مع الذین قلوبهم كقلوبهن اذا التقى الجمعان۔ ہے نا، کیا مطلب ہوا؟ ان السیوف، بے شک تلواریں، مع الذین قلوبهم كقلوبهن، تلواریں انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جن کے دل ان کے دلوں کی طرح ہوتے ہیں۔ تلواریں کن کا ساتھ دیتی ہیں؟ تلواریں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جن کا دل تلوار کے دلوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اذا التقى الجمعان، جس وقت دو جماعتیں ملاقات کرتی ہیں، یعنی جب لڑائی ہوتی ہے۔ یعنی تلوار جب لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے تو اگر بہادر لوگوں کے ساتھ ہے تو تلوار کے دل بھی بہادر ہیں، اور اگر بزدل کے ساتھ ہے تو تلوار کا دل بھی بزدل ہے۔ تلقى الحسام على جراءة حده، تم تلوار سے ملاقات کرو گے اس کی تیزی کے باوجود، اس کی دھار کی جرأت کے باوجود، مثل الجبان، وہ تلوار بزدل کی طرح ہے، بکف کل جبانی، ہر بزدل کی ہتھیلی میں۔ اس میں کہہ رہا ہے تلوار انہی لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جن کے دل تلواروں کے دل کی طرح نہیں، بہت تیز اور سخت ہوتے ہیں جن کے دل، تو تلوار جنگ کے وقت انہی لوگوں کا ساتھ دیتی ہے۔ اور اگر تلوار بہادر کے ہتھیلی میں ہے تو تلوار بہادر ہے، اور اگر بزدل کی ہتھیلی میں ہے تو تلوار بزدل ہے۔ اس میں چلو، اس میں کہیں تشبیہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ قلوبہم کقلوبہن، اس میں آپ کو تشبیہ دکھ رہی ہوگی۔ تلواریں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کا دل تلواروں کے دلوں کی طرح ہے۔ تو قلوبہم کقلوبہن، ان کے دل تلواروں کے دلوں کی طرح ہے۔ اس میں تشبیہ کا جملہ نکل آیا، اذا التقى الجمعان، جس وقت لڑائی ہو رہی ہو، جس وقت دو جماعتیں نے ملاقات کیا، یعنی جنگ ہو رہی ہو۔ جب جنگ ہوتی ہے تو دو جماعتیں آپس میں بھڑتی ہیں، ملاقات کرتی ہیں۔ یہ کون تشبیہ بنے گی؟ اس میں مشبہ ہے، مشبہ بہی ہے اور ادات ہے۔ مشبہ بہی اور ادات ہے، اور باقی وجہ شب غائب ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کیا بنے گی؟ تشبیہ مرسل ہے اور مجمل ہے۔ یہ تشبیہ بنے گی، تشبیہ مرسل اور مجمل۔ کون تشبیہ بنے گی یہ؟ مرسل اور مجمل۔ دوسرا جملہ ہے، یعنی دوسری تشبیہ سے میں ہے، تلقى الحسام على جراءة حده،
تم تلوار سے ملاقات کرو گے اس کی دھار کی تیزی کے باوجود، مثل الجبانی بکف کل جبانی، الحسام مثل الجبان، تلوار بھلے وہ بڑی دلیر ہے لیکن وہ بزدلوں کی طرح ہے، ہر بزدل کی ہتھیلی، بزدل کی ہتھیلی میں وہ بزدلوں کی طرح ہے۔ تو الحسام مثل الجبان، اس میں بھی مشبہ ہے، مشبہ اور ادات ہے اور وجہ شب نہیں ہے، تو یعنی یہ کون تشبیہ بنی؟ یہ بھی بن گئی تشبیہ مرسل اور مجمل، اس میں دو تشبیہیں ہیں، تشبیہ مرسل اور مجمل، دو تشبیہیں بن گئی۔ ہاں، مرسل اور مجمل یہ دونوں تشبیہیں بن گئی۔ سمجھ گئے نا؟ تو متنبی کے اس شعر میں دو تشبیہیں ہیں، اور یعنی تشبیہ کے دو جملے ہیں، اور دونوں جملے مرسل مجمل ہیں۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں، وقال فی المدیح فعلت بنا فعل السماء بأرضه خلع الامیر وحقه لم نقضه۔ دیکھو پہلی لائن کا تو ہر لفظ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا، فعلت بنا فعل السماء بأرضه، فعلت بنا فعل السماء بأرضه خلع الامیر وحقه لم نقضه، فعلت بنا فعل السماء بأرضه خلع الامیر وحقه لم نقضه۔ فعلت کا فاعل ہے خلع الامیر، فعلت کا فاعل ہے خلع الامیر۔ خلع کے معنی ہوتے ہیں لباس اور جوڑے، خلع الامیر امیر کے لباس، فعلت کا فاعل ہے۔ فعلت خلع الامیر، امیر کے جوڑوں نے ہمارے ساتھ کیا، فعل السماء بأرضه، جیسا کہ آسمان اپنی زمین کے ساتھ کرتا ہے۔ فعلت بنا فعل السماء بأرضه ہے نا، امیر کے جوڑے نے ہمارے ساتھ وہی کام کیا جو آسمان اپنی زمین کے ساتھ کرتا ہے۔ تو آسمان اپنی زمین کے ساتھ کون سا کام کرتا ہے؟ آسمان اپنی زمین کو زندگی دیتا ہے، اسے شادابی دیتا ہے، سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ ایسے کہہ رہا ہے شاعر کہ آپ کے لباس سے ہمیں سرسبز و شادابی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، آپ کا لباس ہی ہماری زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ بڑی تعریف کر دیا، امیر کی نہیں بلکہ جب امیر کا لباس ہی اتنا سب کچھ کر ڈالتا ہے عوام کے لیے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ امیر کیا کرتا ہوگا، امیر کے ہاتھ کیا کرتے ہوں گے۔ وَحَقَّهُ لَمْ نَقْضِهِ کہہ رہا، اتنی تعریف کیا نا لیکن اس کے حق کو ہم نے بھی پورا نہیں کیا، مطلب حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ابھی میں بہت کم تعریف کر پایا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ فعل خلع الامیر، فعل خلع الامیر کفعل السماء بأرضه، یہاں مشبہ کیا ہے؟ امیر کے جوڑوں کا کام کرنا آسمان کے اپنے زمین کے ساتھ کام کرنے کی طرح ہے۔ امیر کے جوڑوں کا عوام کے ساتھ کام کرنا آسمان کے اپنے زمین کے ساتھ کام کرنے کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جب اس طرح ہے، یہ تشبیہ بلیغ ہے، اس میں نہ وجہ شب ہے نہ ادات، خالی مشبہ اور مشبہ بھی ہے، خالی مشبہ اور مشبہ بھی ہے، نہ تشبیہ ہے اور نہ ادات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لا کتب الا المشرفیۃ عنده ولا رسل الا الخمیس العرمرم۔
العرم، رموں کے معنی ہوتے ہیں زیادہ، کثیر. کہہ رہے ہیں کوئی خط و کتابت نہیں ہے سوائے تلواریں کہ اس کے پاس، اور کوئی قاصد نہیں ہے سوائے زیادہ لشکروں کے. یعنی خطوط یہ تلواروں کی طرح ہیں اور قاصد یہ کافی لشکر کی طرح ہے، زیادہ تعداد والی لشکر کی طرح ہے. تو یہ بھی بنے گا تشبیہ بلیغ. اس میں بھی خالی مشبہ اور مشبہ بھی ہے، مشبہ اور مشبہ بھی خالی ہے، لہٰذا یہ بھی تشبیہ بلیغ ہی بنے گا. تم لوگ ایک کام کرو، کچھ کر کے لائے نہیں ہو، تمرین نمبر 1 میں جملہ نمبر 4 5 6 7 8 9 10 اتنا جملہ کر کے لے آؤ گے. 4 5 6 7 8 9 10 ٹھیک ہے. ہاں یہ جو اس کو پڑھو، جملہ سمجھو، اس میں مشبہ مشبہ بھی ادات وجہ سب ڈھونڈو. اسی لحاظ سے نام دو بہت آسان چیز ہے بھائی، مشکل چیز نہیں ہے. آپ لوگ یہ کل کر کے لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.